أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ جو آدمی کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اس حال میں کہ اس کے وارث داروں میں نہ کوئی لڑکا ہے نہ اس کا باپ ہے، مرنے والے کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. اس کی میراث کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت کلالہ ہے، عورت گزری ہے، اس کا نہ بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا کوئی ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے تو ان کو 1/6 ملے گا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو 1/3 ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا. لیکن یہ بھی بتلایا کہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کوئی بھی میراث تقسیم ہوگی، مرنے والے کا مال جو بھی تقسیم ہوگا، اس میں پہلے کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ نکالا جائے گا. اس کے بعد جو قرضہ ہے وہ قرضہ نکالا جائے گا. اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو 1/3 حصے میں سے پورا کیا جائے گا. غیر مضار، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کسی کو. نقصان پہنچانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ گزشتہ مرتبہ امام راضی کے حوالے سے 6 صورتیں بتلائی تھی. اب یہاں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بھئی وصیت کیا ضروری چیز ہے، کرنا بہت ذمہ داری ہے وصیت کرنے کی. دیکھو، کبھی وصیت فرض ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے. ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے کہ مال تو بہت چھوڑا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، زکاتیں ادا نہیں کی تھی، حج فرض ہو گیا تھا وہ حج فرض نہیں کیا تھا. اس آدمی کے اوپر واجب ہے کہ اس کے اوپر جو واجب چیزیں تھی اس کی وصیت کرے کہ بھائی میں تو اب دنیا میں کسی کام کا تو رہا نہیں، اب جا رہا ہوں، میری اتنی نمازیں باقی ہے اس کا فدیہ دے دینا، میری اتنی زکوٰۃ باقی ہے اس کا تم فدیہ دے دینا، میرے ذمہ حج باقی ہے اس کو حج ادا کرا دینا. یہ آدمی پر وصیت کرنا فرض ہے. اگر پیسہ تھا اور زندگی میں نہیں کیا اس پر ضروری ہے، نہیں کرے گا پکڑ ہوگی اس کے اوپر. اور اگر کر دیا وصیت، اس کے مال میں سے زکوٰۃ باقی تھی ادا کر دی، نمازیں نہیں پڑھی تھی اس کا فدیہ دے دیا، روزے نہیں رکھے تھے اس کا فدیہ دے دیا، یا کسی کا حج فرض تھا اور نہیں ادا کیا تو حج کرا دیا، انشاءاللہ اس کے ذمے سے اللہ ساقط کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے کیونکہ ادا کر دیا گیا.
تو یہ وصیت تو واجب ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وصیت مستحب ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، رشتہ دار ایک آدھ دو ہی ہے اور مال بہت زیادہ ہے، تو پھر اس نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر پیسہ میں ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر مجھے کچھ ثواب ملتا رہے، تو بھئی کوئی کہا میری طرف سے ایک مسجد بنا دینا، میری طرف سے ایک مدرسہ بنا دینا، یا غریبوں کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دینا، یا ایک ایسا بلڈنگ بنانا جس سے غریبوں کو رہنے کا یا اس سے کرایہ آتا رہے تو اس کو لوگوں پہ خرچ کرتے رہنا۔ یہ ایسے کام ہے جس کو یہ کہیں گے صدقہ جاریہ۔ اچھا، قرضوں کے اندر بھی یہ دیکھا جائے گا کون سا قرض پہلے دیا جائے کون سا بعد میں دیا جائے۔ جو قرض ایسا ہے بالکل پرفیکٹ ہے، تندرستی کے عالم میں لیا تھا، کسی سے کچھ سامان خریدا تھا وہ نہیں دیا، کہا کہ وہ تو پہلے دیا جائے گا۔ اور کوئی قرضہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، اس کو بعد میں دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو بھی قرضہ ہے اس کو تو دینا ہی پڑے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کے ذمے کوئی قرضہ یا کوئی حق ہو تو اس کو رات ایسے نہیں گزارنی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، کیونکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب بلاوا آ جائے، آدمی کب چلا جائے۔ تو یہ جو میراث کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ 70 سنہ، ایک آدمی عمل کرتا ہے 70 ایئرز تک، اور کس کا عمل کرتا ہے؟ جنت والوں کا عمل کرتا ہے، جنت والوں کا۔ لیکن دنیا سے جاتے جاتے کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے، وجار فی وصیتہ ختم لہ بشر عملہ فیدخل النار، آخر میں اس نے وصیت کر کے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ اب اس کا جو عمل نامہ ختم ہو رہا ہے، سب سے بدترین عمل کے اوپر اسٹیمپ لگتا ہے، سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، 70 ایئرز تک گناہ کرتا رہا، لیکن آخر میں کوئی ایسی وصیت اس نے کر لی کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا اور اس کو اچھائی کا اسٹیپ لگ جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خیر، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی رشتہ دار کے حق کو کم کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قطع میراثا فرضہ اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو آدمی کسی میراث کو جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اگر کم کرے گا، اللہ اس کی میراث کو جنت سے کاٹ دے گا۔ جو کسی کا حق کاٹے گا دنیا میں، اللہ اس کا جنت سے حق کاٹے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مال کا معاملہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم انصاف نہیں کریں گے، خدا انصاف کرے گا۔ ہم نے اپنے خود کا واقعہ ہم آپ کو سناتے، تجربہ آن ایکسپیرینس آپ کو بتاتے کہ ایک خاندان میں 4 بھائی تھے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، 4 بھائی 4 بہنیں۔ 4 بھائی میں سے 2 انڈیا میں رہتے تھے، ایک پاکستان میں اور ایک انگلینڈ میں رہتے تھے، اور چاروں بہنیں انڈیا میں رہتی تھی، جس میں سے 3 گزر گئی تھی، ایک باقی تھی۔ تو انڈیا والے بھائی نے اپنے دوسرے ملک سے آئے ہوئے بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھو، ہماری میراث تو ہم نے تقسیم نہیں کی ہے، تقسیم کر ڈالنا چاہیے۔ ہم کہاں مار کھاتے ہیں، یاد رکھنا، ہم میراث کو جلدی تقسیم نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، باپ جو چھوڑ کے گیا تھا سب استعمال ہو رہا ہے، ختم ہو گیا، بیچ بھی ڈالا، کھا ڈالا، پھینک ڈالا، سب کچھ کر ڈالا۔ اور جتنے رشتہ داروں ہیں، رشتہ داروں کا حق نہیں دیا، چمچ بھی اگر نہیں دی تو پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جس دن گزر گئے فیصلہ کر دو، کس کا کیا حصہ ہے، کس کا کیا حصہ ہے، طے کر دو۔ اب ہوا کیا، وہ جو باہر سے بھائی آیا تھا اس سے کہا کہ بھائی تم بڑے ہو، تم تقسیم کر دو، اور آج کی دنیا ایسے ذرا بڑا بنا دو تو پھر کیا کرتے، کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کئی 2 نکل گئے،
اب جو بڑا بھائی تھا اس نے انہی 2 بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا، بہنیں 4، کچھ نہیں دیا۔ تو ایک بہن نے کہا بھائی 1 بیگھہ وہ زمین ہے، حالانکہ 1-2 مکان اور اس کے لیے پلاٹ اور دوسری کتنی زمین ہے، یہ سب کچھ، لیکن وہی 1 بیگھہ زمین 4 بہنوں کے بیچ میں کیا ہو سکتا ہے، کتنا آ سکتا ہے؟ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، ابھی جب وہ ریلوے کا یہ ہو رہا تھا، زمین جن لوگوں کی ریلوے میں گئی تھی، وہ 1 بیگھہ چلا گیا، اس کا 8 ملین روپیز ملا، 80 لاکھ روپے، چاروں بہنوں کو 20 لاکھ۔ حالانکہ ان کی زمین ایسی سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے دام نہیں ملے۔ یہ اللہ انصاف کرتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا انصاف کرے گا۔ اور یاد رکھو، کسی کا لے کر کوئی سکھی نہیں ہوا ہے آج تک۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، کوئی ماں باپ کی پراپرٹی سے آگے تم اپنی محنت سے جو کماؤ گے اسی میں خیر بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ کسی کا حق دبا کے آج تک کوئی سکھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد میں بھی انصاف کرو، اپنے رشتہ داروں میں بھی انصاف کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہاں، اب دیکھیے، اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، آدمی مرتے مرتے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر دے، کیوں اتنا بڑا گناہ قرار دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور اسی کی مخالفت کر کے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہمت، اللہ کے پاس جا رہا ہے اور اسی کی حکم کی خلاف ورزی کر کے جا رہا ہے، تو گویا کہ موت کے وقت بھی اللہ کے مقابلے میں اتنی بڑی سرکشی اور اتنی بڑی جرأت کہ اس کے حکم کے سامنے جھکانی، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ کر دیا۔ اس لیے میراث کے اندر اس طرح سے کٹوتی کرنا یا کٹنگ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ جہاں پر اولاد کا حق بیان کیا تھا، ماں باپ کا حق بیان کیا تھا، وہاں تو فرمایا تھا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ اور یہاں کلالہ کا جہاں حکم بیان کیا، وہاں کا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ چونکہ وہاں اولاد کا حق، ماں باپ کا حق بہت زیادہ اہم ہے، اس کو فریضہ قرار دیا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ سب چیزیں واجب تو ہے، کلالہ کا حق دینا یہ بھی واجب، ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ دینا بھی واجب، لیکن چونکہ اولاد کے حال کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اولاد تو ڈیپینڈ ہی رکھتی ہے باپ کے اوپر، اس لیے وہاں فریضۃ من اللہ کا۔ اور آخر میں فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ تعالی علم والا ہے اور حلم والا، علم والا جاننے والا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے، کس کو کم دینا چاہیے، اسی لیے اس نے یہ حصے مقرر کیے، تم نہیں جانتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کے اندر بینیفٹ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے کتنا یوزفل ہے، نہیں، یہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا رشتہ کیا ہے، بس وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ دینا چاہیے، بیٹی کو کم دینا چاہیے، بھائی کو کم کتنا دینا چاہیے یا بالکل نہیں دینا چاہیے، اللہ نے اپنے علم سے کیا ہے۔ اگر آپ انصاف سے کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اگر بے انصافی سے کرو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور حلیم کا معنی بردبار، برداشت کرنے والا۔ کہا کہ یاد رکھنا اگر تم نے کچھ گڑبڑ کی، اللہ نے دنیا میں تو عذاب نہیں دیا اور پکڑ نہیں کی، تو یہ مت سمجھنا کہ چھوٹ گئے، وہ اپنے علم سے کام لیتا ہے۔ ہم تو کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی برداشت کرتی ہے، ہم تو تھوڑا سا اگر کوئی ستائے یا تکلیف پہنچا دے، ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کا نقصان پہنچا دے، لیکن خدا کی ذات ہے، ہم کتنے نمازیں چھوڑ دیں یا کتنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا، نہیں، یہ اس کا علم ہے۔ آپ بتاؤ، کسی غیر کو بھی اللہ بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک تو غیروں کو کھانا بند کر دیتا، ان کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں دیتا،
لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کے کفر اور شرک کے باوجود اللہ ان کو کھلاتا رہا ہے، پلاتا رہتا ہے. یہ اس کا کتنا بڑا علم ہے. ہم تھوڑا سوچیں اپنے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں دبا دم ہمیں مل رہی ہیں اور ہم اس کے حکم کے بارے میں پسو پیش کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اگر وہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر بند کر دے روزی کا، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ اگر اناج بند ہو جاوے دوسرے ملکوں سے آنا یا بالکل ایسے حالات اللہ نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. واللہ علیم حلیم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریاں ہیں. اوپر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، وعید کی، وعید بتائی کہ دیکھنا نقصان مت پہنچانا، اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شوق بھی دلایا تھا، گناہ سے ڈرایا بھی تھا. اب تلک حدود اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو رغبت دلا رہے ہیں. حدود اللہ سے مراد کیا ہے؟ اوپر جو میراث کے احکام پہنچے وہ ہے، یا یہ کہ سورت جہاں سے شروع ہے سورہ نساء، یتیموں کے احکام آئے، عورتوں کے احکام آئے، نکاح کرنے کے بارے میں، یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ سارے احکام. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. اور حد کا معنی یہ ہوتا ہے بارڈر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب بارڈر ہے. ومن يتعد حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد کس چیز میں اطاعت؟ بعض حضرات نے کہا کہ اوپر جو احکام بیان کیے اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت، میراث کا جو مال دینا ہے، نکاح کے بارے میں جو عورتوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ایسی جنت عطا فرمائیں گے. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا طریقہ، اللہ کا حکم اس کے رسول کا طریقہ، جو اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، باؤنڈریوں کو پار کر جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. دیکھو جہنمیوں کا تذکرہ کیا وہاں سنگولر لائف اکیلا، اور جہاں جنت کا تذکرہ آیا وہاں سب کی جماعت کا کہ خالدین فیہا، وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور جہنمی کا تذکرہ آیا تو خالدن فیہا، وہ ہمیشہ چاہے کہیں بھی باغ میں بھی اکیلا آدمی ہو تو بور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اور جہنم میں کہا کہ اکیلا رہے گا تو یہ اور مصیبت، اکیلا ہونا یہ بھی ایک مصیبت. اور جب جماعت ہوگی جنت کے اندر تو کچھ مزے ہی الگ ہوں گے. اسی کو کہا صاحب روح البیان نے کہ تنہائی میں وحشت ہوتی ہے اور آدمی کے ذات کے اوپر ایک عذاب ہوتا ہے. یہ جہنم کے لائق تھا کہ وہاں آدمی کو وحشت پیدا کی جائے، اس سے اکیلا کا لفظ لائے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جہنم کا عذاب تو ہے ہی لیکن اور ایک بھی عذاب ہوگا، دوسرا وہ رسوائی کرنے والا. دیکھو ایک عذاب ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہوتا ہے روحانی. جہنمیوں کو وہاں دونوں عذاب ملے گا. جسمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ مار پٹائی کی جائے، آگ کے اندر پھینکا جائے، وہ تو جسمانی ہے. لیکن ٹورچر کیا جائے، لو یہ تم کرتے تھے اس کا عذاب چکھو، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم خدا مانتے تھے؟ ہوگا تو نہیں، لیکن اس سے دل کے اندر لگے گا کہ ہاں کاش کے مان لیتے دنیا کے اندر. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے عذاب ہوں گے وہاں. بلکہ احادیث شریفہ سے تو بات معلوم ہوتی ہے کہ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو بھی وہاں جہنم میں دیکھا جائے گا، وہ دیکھیں گے تو ان کو پھر اور حسرت ہوگی کہ اس کے پیچھے مر گئے ہم لوگ، ان کی ہم پوجا کرتے رہے. یا جو ان کے بڑکوے تھے جن کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے ان کو بھی وہاں لایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کے اندر جنت رکھی ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کے اندر اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اطاعت، بندگی، پیچھے پیچھے چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس سے دنیاوی مقاصد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور اخروی مقاصد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اصحاب کہف کا کتا، جانتے ہو اصحاب کہف کا کتا؟ نہیں جانتے۔ 309 سال تک، 309 ایئرس تک ایک پہاڑ کے اندر سوتے ہی رہے۔ کچھ اللہ کے بندے تھے، تو وہ بادشاہ ظالم تھا، کفر پر لوگوں کو ابھارتا تھا، تو اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے، غار میں سو گئے۔ کتنے سال تک؟ 300 سے زیادہ سال تک سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا تھا، تو یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے رہا، سو بھی گیا۔ جنت میں تو انسان جائیں گے، لیکن یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے پیچھے چلا تھا۔ جب نیک لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کا یہ حال ہے، تو ان نیک لوگوں کا جن کے پیچھے چلے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کیا کہا، سگے اصحاب کہف روز چند پے نیک مردم گرفت مردم شد۔ سگے اصحاب کہف روز چند از پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا کچھ نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا، وہ انسانوں کی طرح جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہی لکھا ہے کہ جب اطاعت کرنے والوں کے پیچھے چلنے والوں کا یہ حال ہو، تو ان خود جن کی اطاعت کی گئی ان کا کیا حال ہوگا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی اطاعت کیا کر، دنیا تو ذلیل ہو کے تیرے پاس آئے گی اور آخرت شوق کے رغبت کے ساتھ آئے گی، اللہ کے حکم پہ چلا کر۔ اور آگے فرماتے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کہ جس آدمی نے 3 چیزوں کا دعویٰ بغیر 3 چیزوں کے کیا، وہ جھوٹا ہے۔ 3 چیزوں کا دعویٰ بغیر 3 چیزوں کے کیا، وہ جھوٹا ہے۔ ایک، جس نے جنت کی محبت کا دعویٰ کیا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، کہا وہ جھوٹا ہے۔ جنت کی محبت تو سب کو ہے، لیکن اس کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے نہیں رہا، کہا وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے نہیں، کہ اس کو جنت کی محبت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز، ومن ادعا محبت اللہ من غیر ورع عن محارم اللہ، جس آدمی نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور حرام چیزوں سے بچا نہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا نہیں، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اللہ کے حکم پہ چلتا۔ اور ومن ادعا محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر محبت الفقراء فهو کذاب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا اور غریبوں سے اس کو محبت نہیں ہے، فقراء سے اس کو محبت نہیں ہے، تو یہ حب نبی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو غریبوں سے بھی محبت ہوگی۔ یہ ہے 3 باتیں۔ تو آگے سب تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں بڑھتا رہتا ہے، ایسے ایسے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور شیطان کے مکر سے وہ دور ہوتا جاتا ہے شیطان کے مکر سے۔ خیر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر صاف الفاظ میں بتلا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت بھی ملے گی، اور ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارے کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں اگر ہفتے کے لیے رکھ دیا جائے اور ہفتے کے بعد تو نکلنا ہی ہے، نکلنے کے بعد بھی تھوڑا رنج ہوگا نہیں، ارے کیا مزے سے ہم رہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں ایک دفعہ انٹری ہو گئی، نکلنا نہیں ہے، کیونکہ نکلنے کے بعد بھی پھر تکلیف ہوگی۔ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گئے، باہر نہیں نکالا جائے گا۔ دنیا کے 7 اسٹار اور 5 اسٹار میں تو کچھ دن آدمی رہتا، پھر نکلنے کے بعد کچھ خلق ہوتا ہے کہ یار بہت اچھے دن تھے وہاں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ بات نہیں ہوگی۔ اور وذالک الفوز العظیم، اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ایک اور رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی روحانی عذاب ہوگا۔ آگے جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں۔
واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو زنا کرے تو تم ان کے خلاف تم میں سے 4 گواہوں کو طلب کرو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی موت تک ان کو گھروں میں روکے رکھو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ دو مرد جو یہ غلط کام کرے تم میں سے تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنا معاملہ درست کر لیں تو تم ان سے اعراض کر لو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ابھی بات چل رہی تھی میراث کی اور اچانک بات آ گئی زنا کی. اب دونوں میں کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق تو ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، ان کو توڑو مت. ان باؤنڈریوں میں سے زنا کرنا بھی توڑنا، باؤنڈری توڑنا زنا بھی اس میں سے. اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے یتیموں کے مال کے ساتھ کھلوڑ کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کئی عورتوں سے کرتے تھے، جن عورت سے نکاح حرام ہے اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے، ماں بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے. شریعت ان تمام چیزوں سے، ان تمام معاملات میں جو برے برے رسم تھے ان سب کو بتلائے. اوپر کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اور کچھ معاملات کی اصلاح فرمائی ہے. عورتوں کے ساتھ چونکہ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، ان کے حقوق کو ادا کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر کچھ ایسی باتیں بیان کی ہے جن کا تعلق عورتوں سے ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر نکاح کا حکم تھا کہ آدمی ایک نکاح کرے، انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی پر اکتفا کرے، اگر ضرورت ہے تو پھر 2 3 4 تک کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں آپ بالکل یہ بے پرواہ ہو جاؤ کہ ساری چیزوں کی اجازت دے دو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں زنا کی برائی بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ واللاتی یأتین الفاحشہ، فاحشہ کے معنی زنا. اصل میں فاحشہ سب سے برے کام کو یا برے قول کو کہتے ہیں، بری بات کو یا برے عمل کو کہتے ہیں. چونکہ سب سے زیادہ برا عمل زنا ہے اس لیے اس کو فاحشہ کا، اور سارے مفسرین کا اس میں اتفاق ہے کہ یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہے. یہاں ایک سوال امام رازی نے قائم کیا ہے، وہ یہ قائم کیا کہ کفر بھی تو بہت زیادہ برا عمل ہے، کفر اس کو کیوں فاحشہ نہیں کہا؟ کسی کا خون کر ڈالنا، قتل کرنا، مرڈر کرنا، یہ بھی تو بہت بڑا برا عمل ہے، اس کو فاحشہ کیوں، زنا کو ہی کیوں کہا؟ اس کا جواب دیا کہ اصل میں انسان کے بدن کے اندر جو 3 طاقتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے قوت ناطقہ، بولنے کی طاقت، اور بولنے کی طاقت کا جب بگاڑ آتا ہے، بولنے کے کام میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس میں کفر ہوتا ہے اور بدعت ہوتی ہے. بدعت میں بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے، بول کر بھی بدعت کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. اور دوسری قوت ہے قوت غضبیہ، غصہ. غصے کا بگاڑ کیا ہے؟ آدمی کسی کا مدد کر دے، کسی کا مال لوٹ لے، غصہ اپنا نکال لے، مار پیٹ کر دے، کہ یہ قوت غضبیہ ہے. اور تیسری قوت ہے وہ قوت شہوانیہ، سیکسول جو پاور ہے، طاقت ہے. کہ اس کا بگاڑ کیا ہے؟ اس کا بگاڑ یہ ہے کہ آدمی زنا میں مبتلا ہو یا کسی مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنے میں لواطت میں مبتلا ہو جائے، یا یہ کہ عورت ہے وہ مساحقت میں مبتلا ہو جائے، لیسبین جس کو کہتے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف.
شریعت کی حدود رکھی ہے کہ نکاح کرو. نکاح میں بھی آدمی اپنی عورت سے آگے کے حصے سے شہوت پوری کرے گا. اس اپنی عورت سمجھ کے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پیچھے کے راستے سے، وہ بھی حرام ہے. اپنی عورت ہے، اس کے ساتھ پیچھے کے راستے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا حرام. پیچھے کے راستے سے آگے آ رہا ہے، روایات سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ وہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن اپنی شہوت ہی کو پیچھے کے راستے میں اگر اپنی عورت کو بھی کرا وہ بھی گناہ ہے، حرام ہے وہ بھی. خیر، تو سب سے زیادہ ان طاقتوں کے اندر جو اخص یعنی گھٹیا قسم کا کام ہے وہ یہ ہے، حالت حیض میں منتھلی کے ایام میں بھی عورت کے ساتھ شہوت کرنا، اپنی پوری کرنا، یعنی اسی جگہ کو یہ کرنا، شہوت پوری کرنا. کپڑے پہنی ہوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا الگ مسائل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں علماء سے، مفتیوں سے، لیکن یہ کہ پوچھنا چاہیے اپنے بارے میں جو بھی مسائل ہے پوچھنا چاہیے. خیر، وہ بھی حرام ہے حالت حیض کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چونکہ ابھی زنا کی کیا سزا ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمائی تھی. یہ تو فرسٹ اسٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ اسٹیج میں کیا بیان کیا. اگر تمہاری عورتوں میں سے یعنی شادی شدہ عورتوں میں سے یا کوئی بھی عورت ہے تمہاری مسلمان عورتوں میں سے جو زنا کرے تو پھر تم گواہ طلب کرو، تم میں سے 4 گواہ. سوچئے زنا کا ثبوت کتنا بھاری ہے. ایک تو 4 گواہ لانے کے، اور وہ چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے. 4 گواہ میں ایک بھی عورت کی گواہی نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہاں پہ اگر زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ تو بھول بھی گئی ہو. اور حدیث کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ 4 گواہ ایسی گواہی دے کہ سرما دانی کی جو سلائی ہوتی ہے، جیسے سرما لگاتے وقت آدمی اندر سلائی کو ڈالتا ہے پھر اپنے آنکھوں میں ملتا ہے، اس طرح کا اگر دیکھا ہو تو گواہی دے. یہ ساری کئی شرطیں کیوں رکھی؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کھیل نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اگر اس میں بہن چھوڑ رکھ دی جاتی تو پھر کوئی عورت نئی بیاہی گئی ہے اور گھر والوں کو پسند نہیں آ رہی ہے تو پھر ساس ہے، سسور ہے، اس کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے یا ایک ننن ہے، یہ آپس میں مل کے ایک پلان بنا کے بھی پیش کر سکتے تھے کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو اس عورت کو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. شریعت نے کہا کہ نہیں، کسی کی عزت کوئی کھیل نہیں ہے. اور 4 گواہ رکھے. عامتاً مسائل میں کتنے گواہ ہوتے؟ 2 ہوتے، 2 ہی ہوتے. چوری کی ہے یا کچھ اور کام کیا ہے، 2 ہی گواہ. اس میں 4 گواہ چاہیے. کیوں کہیں؟ اس لیے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ 2 آدمیوں نے کیا ہے، ایک مرد ایک عورت دونوں نے کیا ہے. ایک کی طرف سے 2 گواہ، دوسرے کے لیے ایک کا کام جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے، دوسرے نے جو کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے. یہ 4 گواہ ہوں گے تب جا کے ثابت ہوگا. صرف ایسا نہیں کہ ہم نے ایک کمرے میں بند دیکھا تھا، ان کو نہیں چلے گا. اگر اس طرح کی گواہی دی 4 آدمیوں نے نہیں دی، 3 نے دی ہے، تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. کہا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول مت کرو. 4 آدمیوں نے گواہی دی ہے اور وہ بھی جیسے میں نے کہا ویسی گواہی. صرف کسی جگہ بات کر رہے تھے کہا وہ نہیں چلے گا، کسی جگہ لیٹے تھے ایسے وہ بھی نہیں چلے گا. پورا جیسے میں نے کہا. بہت یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، یہ سزا ہے اتنی. ارے سزا تو کب ہے؟ جب ثابت ہو. تو پہلے تو ثابت تو کرو. ایک آدمی نے دیکھا اور بلانے گیا کسی کو، وہ کہاں ابھی آ رہا ہے، اتنے میں تو سب ختم ہو گئے. 4 گواہ چاہیے اور وہ بھی 4 مرد چاہیے. خیر، فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، تو تم ان کو گھروں میں بند رکھو، قید کر دو ان کو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، موت تک پڑے رہنے دو. او یجعل اللہ لہن سبیلا،
یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نہیں اتارے تھے جس میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ قرآن میں آیت ابھی پڑھنے میں نہیں ہے، اس کا حکم ابھی باقی ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ سے گڑبڑ کیا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے دونوں سے۔ اگر شادی شدہ نے غیر شادی شدہ سے کیا ہے تو شادی شدہ کو تو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، دونوں طرف سے۔ مطلب یہ ہے یہ سزا ابھی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے یہ آیت آئی تو اس میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو۔ کیوں گھروں میں بند کر دیں؟ کیونکہ اگر گھروں میں بند کر دیں گے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب باہر لوگوں میں جاتی آتی رہے گی تو پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بند رہے گی تو اس کے اندر تنہائی کی ایک عادت پیدا ہوگی، تقوی و طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی اور گناہوں سے بچے گی۔ یا یہ کہ اللہ کوئی راستہ نکال، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ لے آئے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، ارے مجھ سے یہ آیت لے لو، یہ حکم لے لو، مجھ سے یہ حکم لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک راستہ نکال دیا۔ وہ کیا نکالا؟ کہ البکر بالبکر والسیب بالسیب، البکر تجلد وتنفى، اگر غیر شادی شدہ ہے، اس نے گڑبڑ کی ہے تو اس کو تو کوڑے لگائے جائے اور ان کو جلا وطن کیا جائے، باہر نکالا جائے، اور اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو اس کو کوڑے بھی لگایا جائے اور رجم کی بھی کیا جائے۔ یہ تو روایت ہے، حکم یہ ہو یا نہ ہو دوسری بھی روایتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے اندر یہ حکم دیا۔ اب اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان کو گھر میں اس لیے روکا جائے گا کہ جو 4 گواہ وٹنس ہے ان کا کلیئرنس چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 آدمی جا کے گواہی دے دے کے تو گواہی دے دی ہم نے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو کیا ہوگا معلوم؟ یہ 4 کا نام لکھا جائے گا، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جائے گی، اور جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں کا جو امام ہوگا یا وہاں کا جو آدمی ہوگا گورنمنٹ کا، شرعی اسلامی حکومت کا، اس سے پوچھیں گے کہ نوشاد صاحب کیسے آدمی ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، عادل ہے، قابل گواہی، کا ٹھیک ہے۔ یہ صاحب کیسے؟ اگر تینوں میں سے ایک بھی گڑبڑ نکلا تب بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر کوئی کھیل والی بات رکھی نہیں ہے، سب ریالٹی ہے اس کے اندر۔ تو ان کو عورت کو روکا جائے گا تاکہ سب کلیئر ہو جائے کہ گواہ صحیح ہے کہ نہیں، اور میٹر کتنا صحیح ہے، اس کی کیا وجود ہے، اور ایسا جس آدمی کا نام لیا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر اس لیے ان کو روکا جائے گا۔ جو حضرات یہ معنی بتلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت ابھی بھی باقی ہے، اور جو حضرات کہتے کہ نہیں اس کو تو سزا کے طور پر روکا جاتا تھا، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت کینسل ہو چکی ہے، اب ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو وہی سزا ہے جو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر بیان کی ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو تم میں سے یہ غلط کام کرے، اس سے یا تو زنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بعض حضرات نے مرد کے ساتھ جو شہوت پوری کرتا ہے جس کو لواط قوم لوط کا عمل کہتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مزید گفتگو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہم سب کی گھر والوں کی اللہ تعالی حفاظت فرماوے، اور تمام قسم کے شرور و فتن سے ہمارے گھر والوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان